السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو آیات شروع کر رہے ہیں ان میں ہمیں معلوم ہوگا کہ کون سے ایسے گناہ ہیں جن کا آخرت میں ہم اگر زمین بھر کے بھی سونا فدیے میں دینا چاہیں تو ان سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ کے بارے میں جانیں گے، توبہ کی شرائط کے بارے میں جانیں گے، اور توبہ کن کن معاملات میں قبول ہوتی ہے اور کیسے لوگوں کی قبول ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 86 ہے، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کس طرح ہدایت دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد، اور انہوں نے گواہی دی کہ بے شک رسول برحق ہے، اور آئیں ان کے پاس روشن نشانیاں، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دے گا قوم کو جو ظالم ہو۔ یعنی ایسی قوم جو سب کچھ جان کر، مان کر، پہچان کر پھر منہ موڑ لے، جیسے کہ نجران کے لوگوں نے کیا، اس وفد نے کیا جس کا یہ قصہ چل رہا ہے۔ مانتے بھی رہے، سر ہلاتے بھی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، ارشادات پر، لیکن جب جانے لگے تو صاف انکار کر دیا۔ تو یہ رویہ کافروں کا ہوتا ہے۔ کافر وہ ہے جس پر حجت تمام ہو چکی ہو، ان کے دلوں پر پھر مہر لگا دی جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا پہلے بارے میں۔ یہ سخت سزا ہے کہ اب ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت بھی چھین لی گئی۔ ایسے ضدی ہٹ درم جو ظالم ہوں، حقدار کے حق کو نہ پہچانے، جس کا جو مقام ہے اسے وہ نہ دیں، ان کو ہدایت کیوں کر ملے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، انصار میں ایک شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا۔ مرتد ہوتا ہے جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف چلا جائے، انکار کر دے، اور اس نے دوبارہ شرک کرنا شروع کر دیا، لیکن جلد نادام ہوا، ریگریٹ کیا اس نے، اور اپنی قوم کو پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھیں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس واقعے میں 4 آیات نازل ہوئیں، یعنی کہ 86 سے لے کر 89 تک، اور 86 سے 88 تک وہ آیات ہے جو اس نے سنی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ شخص حارث بن سوید انصاری تھا، جو مرتد ہو کر مکہ چلے گئے تھے اپنے 12 ساتھیوں کے ساتھ۔ تب یہ آیات نازل ہوئیں اور ان کی توبہ اور اصلاح کا باعث بنی۔ یہ سن کر آیات کو ان کو سن کر پشیمان ہوئے تو اپنے بھائی جلاس بن سوید کو لکھ بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، حارث توبہ کرنا چاہتا ہے، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یہ عرض جلاس بن سوید نے آپ کی خدمت میں پیش کی تو وحی نازل ہوئی، اور وہ وحی ہے آیت 89 جو بعد میں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول توبہ کا وعدہ فرمایا، اور پھر وہ آیت لکھ کر روانہ کر دی گئی۔ حارث نے جواب میں لکھا، میں خوب جانتا ہوں کہ میں نے غلط نہیں سنا، میرے بھائی نے غلط نہیں کہا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی سے جھوٹ فرمایا، نہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے جھوٹ ارشاد فرمایا، اللہ سب سے سچا ہے، پھر میں کیوں نہ تائب ہوں۔ حارث مسلمان ہو کر مدینہ واپس آ گئے اور اچھے مسلمان ہوئے۔ یہ صحیح الاسناد روایت ہے جس کے راوی ابن جریر، النسائی، حاکم اور ابن حبان ہیں۔ ایسا ہو جاتا ہے اکثر ہر اس انسان کے ساتھ جو دل سے نہ مانا ہو، ایمان نہ لایا ہو، پھر اس پر فتنے آتے ہیں۔ اگر وہ جلد پلٹ آئے تو اللہ
غفور الرحیم ہے۔ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے۔ یہ سانسیں جب تک چل رہی ہیں توبہ کے دروازے کھلے ہیں، خواہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو گیا ہو۔ جیسے کہ علماء کہتے ہیں کہ شرک تک کی معافی ہو جاتی ہے زندگی میں اگر انسان کر لے، جس کی معافی آخرت میں نہیں ہوئی، یعنی جو توبہ کے بغیر مر گیا اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے، پر بار بار پلٹنا گناہ کی طرف یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ ایسے لوگ جو مسلسل نافرمانیاں کریں وہ فاسق ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پابندیوں سے بھاگتے ہیں، اور یہ فسق ہوتا ہے، اور یہی پھر کفر میں بدل جاتا ہے۔ فاسق مسلمان بھی ہو سکتا ہے پر کافر مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کھلم کھلا منہ سے انکار کر دیتا ہے۔ تو ایسا شخص جو جان کر منہ موڑ جائے اور حجت کرنے کے بہت پابندیاں ہیں، یعنی کہ جیسے کہ کہے کہ مجھ سے ہو نہیں سکے گا، مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں، یہ کافر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں پر حجاب نہیں کر سکتے، سود کو چھوڑنا ناممکن ہے، اسلام میں تو بہت سختیاں ہیں، پابندیاں ہیں، اس لیے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ویسے خواہش بہت ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں کیونکہ یہ حق ہے، الہامی مذہب ہے، پر یہ پریکٹیکل نہیں ہے، آج کل کے دور کے حساب سے نہیں ہے۔ تو پھر ایسوں کی جزا کہ لعنت ہو ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی جنہوں نے ان وجوہات پر اسلام کو رد کر ڈالا۔ وجہ یہی ہے کہ یہ آخرت سے بے خوف ہیں۔ درس قرآن سے ہے کہ مرتد کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو اپنے کفر اور ارتداد پر قائم رہے اور پکا کافر بن جائے، دوسرا وہ جو تائب ہو کر پھر صدق دل سے اسلام میں واپس آ جائے۔ تو پہلی قسم کو ہدایت کیسے ملے گا؟ منافق کون ہوتا ہے؟ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑ دے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ تو کیا احکامات امانت نہیں ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے نا۔ یہ احکامات کن کے لیے آئے ہیں؟ یہ ہمارے لیے آئے ہیں، اور اگر مانے ہی نہ تو پھر بھی مسلمان ہی رہیں گے ہم۔ یہ حقیقت ہے کہ دین کا راستہ مشکل ہے، خاردار جھاڑیوں سے گھرا ہے، پر اس کے بعد باغات ہیں، جنت کے باغات ہیں، دائمی راحتیں ہیں، فلاح ہے۔ لیکن جو شروع میں باغات چاہیں وہ پھر جہنم کی کھائیوں میں جا گرتے ہیں۔ تو دنیا کی خواہشات کی جنت میں رہنے والے آخرت کے منکر ہوتے ہیں، یعنی کہ جو دنیا میں ہی اس کو ہی جنت بنانا چاہتے ہیں تو ان کا آخرت پہ تو یقین نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں، کسی کا بھی حق مار سکتے ہیں، اسی لیے دکھاوے کی نماز کو بھی شرک کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے آخرت کی پیشی کے خوف سے نہیں، لوگوں میں نیک نام بننے کے لیے پڑھی۔ ایسے حجاب کا کیا جو حجاب والوں میں اوڑھ لیا اور بے حجابوں میں اتار دیا، کیا یہ کھلی منافقت نہیں؟ تو یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے مسلم معاشرے میں۔ اللہ کا ڈر تو رہا ہی نہیں ہے ہمارے دلوں میں۔ یہاں گناہ وہ نہیں کرتا جس کو موقع نہیں ملتا، موقع ملے تو پیچھے کوئی نہیں ہٹے۔ یہاں زیادتی لوگوں کے خوف سے نہیں کی جاتی، جس کے پیچھے کوئی نہ ہو اس کو تو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا، یعنی کہ اللہ کا خوف نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے تو بڑے بڑے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ زیادتی کر کے ہم بچ نہیں پائیں گے۔ کسی کا حق تب دیتے ہیں جب سر پر ڈنڈا لہرا رہا ہو۔ ان سب برائیوں کا سبب آخرت کا ڈر نہ ہونا ہے۔ لیبل مسلم کا اور کام وہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور پھر دین میں رہنے کے لیے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ دین کو ہی بدل دیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ دیتے ہیں، کیا کیا نئی چیزیں نکال لیتے ہیں دین کے نام پر۔ تو اس میں حیران نہ ہوں کیا یہ ہم نہیں کرتے؟
ہم کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، کرنے والے کر رہے ہیں، یعنی کہ جو بدعات کرتے ہیں وہ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں، نئی نئی چیزیں نکالنی ہیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ دیتے ہیں۔ اسی لیے منافق کی سزا کافر سے بھی زیادہ ہے۔ شیخ البانی ایک تبلیغی سے گفتگو فرما رہے تھے، انہوں نے دین میں نئی چیز کی مثال بہت عمدگی سے دی۔ فرمایا ایک مسجد میں نماز کے لیے چند دوست اکٹھے ہوئے، ابھی اقامت نہیں ہوئی تھی تو ان میں سے ایک بولا کہ چلو سنت ادا کر لیں، اور پھر ان سب نے سنت باجماعت یعنی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر ڈالی۔ اور وہ اس میں انہوں نے دلیل کیا دی کہ جی جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، جماعت کی نماز پر 27 درجے زیادہ ثواب ہے۔ تو کیا انہوں نے درست کیا؟ یہ سوال ہے ایک جو میں کر رہی ہوں، اور میں نہیں بلکہ انہوں نے ان سے تبلیغی سے پوچھا، شیخ البانی نے۔ تو باتیں تو سب درست تھیں، پر وہ صرف فرض نماز باجماعت کے لیے تھی۔ تو کیا یہ گناہ کا کام تھا؟ پڑھی تو انہوں نے نماز ہی تھی، نہیں، انہوں نے دین کے خلاف جا کر ایک عمل کیا تھا، اور وہ عمل کیا تھا؟ نیا عمل تھا جو سنت سے ثابت نہیں، اور یہ سب چیزیں دین اسلام کو سخت نقصان پہنچانے والی ہیں۔ ان کا یہ عمل ان کو آگ میں لے جائے گا، سمجھ کے بھی نہ جو سمجھے تو پھر ایسوں کو کیا کہیں، وہ آخرت کے عذاب سے بالکل بے خبر ہے۔ درس قرآن سے ہے کہ ایسے پر لعنت ہے اللہ کی، تمام فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی۔ یہ کہتے تھے کہ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے یہ تو ہمارے نصیب میں تھا، خدا نے اسی کی ہدایت دی ہے ہمیں، یعنی کہ یہ تو ہمارے مقدر میں تھا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کسی نے پابندیوں کو قبول نہ کرنا ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ کیا کریں، ہمارے ماں باپ ایسے ہی ہیں، ہمارے مقدر میں یہ لکھا تھا، ہمیں ایسے گھر میں پیدا ہی نہ کرتے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پھر کسی عالم دین کے گھر پیدا کر دیتے۔ تو ایسے ہی نادان لوگوں کے لیے انبیاء کے قصے اور صحابہ کرام کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ سب سے بڑی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جن کا پورا ٹرائب ہی مشرک تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کفالت ان کے دادا کے فوت ہونے کے بعد ان کے چچا نے کی، وہ آخری وقت تک اسلام قبول نہ کر پائے۔ آپ انہی کی کفالت میں تھے، لیکن کیا آپ انہی کے راستے پر چلے؟ ایسا نہیں ہوا۔ تو دین ان اعلیٰ مرتبت انسانوں کو پلیٹ میں نہیں ملا تھا، بلکہ انہوں نے کوششیں کی تھی دین کے لیے۔ وہ کیوں کی تھی؟ کیونکہ ان کے سامنے حق آ گیا تھا۔ تو فرمایا جو شخص کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، یعنی بے ڈھنگا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ ہدایت الہی سے دور ہے۔ ایسے لوگ یقیناً گمراہ ہیں، اور گواہی ان کے اعمال اور ان کے اپنے اعمال ہیں، ان کے ظاہری حالات ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً گمراہ، اور ان کی یہی سزا ہے کہ یہ رحمت سے دور رہیں، اور رحمت سے دوری کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، یہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ہلکا کیا جائے گا ان پر سے عذاب، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اللہم احفظنا منہ۔ اگر کہیں چوٹ لگ جائے، ایک آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں کہ اگر کہیں چوٹ لگ جائے یا کہیں کچن میں کام کرتے ہوئے چھری لگ جائے اور وہ وہاں پر زخم آ جائے گہرا، یا جل جائے، تو اور پھر دوبارہ ایسا ہی ہو جائے، یعنی کہ پھر وہاں پر کٹ لگ جائے، پھر وہیں سے ہاتھ جل جائے، اور پھر دوبارہ ایسا ہو، پھر ہو، اور کچھ دیر کے لیے بھی سہلا نہ سکیں ہم زخم کو، تو اس درد کا، اس کیفیت کا اندازہ کریں کہ کیا ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو آج محسوس کر لیں ہم، تو ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا یخفف عنہم العذاب، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، ان سے ہلکا نہیں ہوگا عذاب۔ تو اس لیے اس سے آج ہی بچ جائیں۔ دعا ہے
میں یہ سخت باتیں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں قرآن کی وہ تفسیر کروا رہی ہوں جو تفسیروں میں آ رہی ہے، اور قرآن کی آیات کی تفسیر ہو رہی ہے۔ تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ایسے تمام عذابوں سے ہمیں بچا لے، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، آمین۔ تفہیم القرآن سے ہے کہ یہاں سب لوگوں سے مراد مسلمان بھی ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو ہر جھوٹے دغاباز بدعہد پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ تین چیز کا ذکر آیا نا اس آیت کے اندر، کہ اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی، ملائکہ کی لعنت ہو اور تمام انسانوں کی۔ تو اس کے بارے میں تفہیم القرآن میں آ رہا ہے کہ اس میں مسلمان بھی ہیں اور نان مسلم بھی ہیں جو جھوٹے دغاباز بدعہد پر لعنت بھیجتے ہیں، اور آخرت میں کافر اپنے پیشواؤں پر لعنت کریں گے اور ایک دوسرے پر بھی لعنت کریں گے اور اپنے قصور کا الزام دوسرے پر تھوپیں گے جب جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ جہنم کی آگ بڑی خوفناک ہوگی، اپنی حدت اور شدت کے لحاظ سے ایسی مسلسل اور متواتر ہوگی کہ نہ اس کی حدت میں کمی ہوگی، نہ عذاب کے درمیان وقفہ ہوگا، اور مرتد کا عذاب کافر سے بھی سخت ہوگا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ یہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بدعت والی جو محافل ہوتی ہیں ان میں جانے والے وہاں جب یعنی کہ ایسی محفلوں میں شریک ہونے والے جب عذاب دیکھیں گے تو پھر وہ بھی یہی کہیں گے نا کہ مجھے تو اس نے بلایا تھا، مجھے تو فلانے نے بلایا تھا، میرا تو جانے کا ارادہ نہیں تھا، میں تو کسی کے منہ کے لیے چلی گئی تھی۔ یا کوئی یہ بولے گی کہ میں نے نیا سوٹ سلوایا تھا تو وہ اس لیے میں نے سوچا کہ وہیں پہن کر چلی جاتی ہوں۔ کوئی کہے گی میں تو صرف کھانے کے لیے جاتی تھی، نہیں، یا پھر نئی رپورٹس لینے کے لیے جاتی تھی کہ اس طرح آپ مل کر بیٹھ کر کچھ غیبتیں کر لیں گے، کچھ کسی کی بارے میں پوچھ گچھ کر لیں گے، اور اس طرح یہ جو ہیں ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے، اور محفل منعقد کروانے والے اپنے بڑوں کے گریبان پکڑے ہوئے ہوں گے۔ سوچیں وہ منظر کیا ہوگا۔ سورۃ النساء آیات 137 اور 138 میں آتا ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر زیادہ بڑھ گئے کفر میں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا اور نہ ان کو سیدھی راہ دکھائے گا۔ یعنی کہ یہ وہ بات آ گئی نا کہ ایمان لائے، اس کے بعد پھر گناہ کیا، توبہ کر لی، پھر ایمان لے آئے، پھر گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لی، اور پھر یہ بڑھتے ہی گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، خوشخبری سنا دے منافقوں کو کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ خوشخبری اور وہ بھی دردناک عذاب کی، اور حکم ہے کہ انہیں بتاؤ، انہیں سناؤ۔ تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ لوگ خوشخبریوں کے عادی تھے، اس لیے عذاب کی بھی خوشخبری ہی دی گئی، کیونکہ عذاب والی باتوں پر یہ محافل جو منعقد کرتے تھے، خوب پکوانوں کی، تحائف کی، شرکیاناتوں کی، اور خوب چراغاں کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کی نافرمانیوں پر، سنت کی مخالفتوں پر نازاں تھے، تو اب بھی خوشی ہی منائیں عذاب پر۔ دنیا میں تو منمانے رام رکھ لیے، تعصب میں آ کر دین اسلام کے بریلوی، سنی، شیعہ اور کافروں نے اللہ تعالیٰ کے نام سے پکارنا آر سمجھا۔ کسی نے بھگوان کہا، کسی نے گاڈ کہا، کسی نے خدا کہا، اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن دین کو بھی نہ چھوڑا، اپنی مرضی کا بنا لیا۔ پر یہ معافی کے لائق گناہ نہیں ہے، ایسے گناہ نہیں بخشے جائیں گے۔ اس لیے جو توبہ کیے بغیر مر گئے، یعنی زندگی میں کفر میں بڑھتے گئے، ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی۔ توبہ تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو غلطی سے یا جہالت میں کوئی غلط کام کر لیتے ہیں، پر پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں، قریب سے ہی۔
تو ایسے ہی لوگوں پر اللہ مہربان ہوتا ہے، ایسوں کے لیے ہی وہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی کہ جو اصرار نہیں کرتے اپنی غلطی پر، غلطی کر کر غلطی پر جم نہیں جاتے، یا یہ نہیں سوچتے کہ میں نے غلطی کر لی ہے تو اب مجھے معافی نہیں ہوگی، نہیں، وہ فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ درس قرآن سے ہے کہ ان آیات سے توبہ کی فضیلت معلوم ہوئی، اور اس کی فضیلت میں کثرت سے احادیث وارد ہوئی ہیں۔ توبہ وہ تریاق ہے، یعنی وہ علاج ہے جو بڑے سے بڑے گناہ یعنی کفر و شرک کے زہر کو بھی دور کر دیتا ہے۔ لفظ توبہ کے لفظی معنی لوٹ آنا ہے اور توجہ کرنا ہے۔ یہ درس قرآن سے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ شریعت میں اس کے معنی 4 اعمال کے ہونے پر موقوف ہیں، یعنی شرط ہے 4 اعمال کی۔ اول، گناہ کو برا سمجھ کر چھوڑ دینا، یعنی احساس ہونا اپنے گناہ کا۔ دوسرا، اپنی غلطی پر شرمسار ہونا کہ یہ واقعی ایک گناہ تھا۔ تیسرا، اس غلطی کو دوبارہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لینا۔ اور چوتھا، اس گناہ اور غلطی کا جہاں تک ہو سکے تدارک کرنا۔ اب یہ تدارک کیسے ہوگا؟ یعنی اگر حقوق العباد سے ہے تو جس سے زیادتی کی اس سے معافی مانگے، اس کا حق ادا کرے۔ اگر جس سے زیادتی کی وہ فوت ہو گیا ہو تو اس کی طرف سے پھر صدقہ خیرات کرے اور اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگے، کثرت سے استغفار کرے اپنے گناہوں پر۔ اور اگر حقوق اللہ میں سے ہے تو اس کو پورا کرنا ہے استغفار کے ساتھ۔ جب یہ چاروں باتیں ہوں گی تب توبہ کی شرائط پوری ہوں گی، اور ایسی ہی توبہ کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ آیت نمبر 90 ہے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد پھر بڑھ گئے کفر میں، ہرگز نہ قبول کی جائے گی ان کی توبہ، اور یہی لوگ ہیں وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور یہ ضالون کا آیا ہے تو یہ عیسائیوں کے بارے میں بات ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بیان السبحان میں کیا آ رہا ہے اس کے بارے میں۔ قتادہ، عطا، حسن بصری رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ آیت یہود و نصارہ کے لیے نازل ہوئی ہے، جنہوں نے تورات اور انجیل میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف یعنی خوبیاں پائے، ان پر ایمان لائے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، یعنی کہ ان کو آخری رسول کا انتظار تھا نا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کی رسالت کے منکر ہو گئے اور کفر میں یہ زیادتی کی کہ اسی پر جمے رہے۔ اور ابن جریر کے نزدیک یہ آیت یہود کے متعلق نازل ہوئی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے کافر ہو گئے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کی رسالت کا انکار کر کے کفر میں مزید اضافہ کر لیا۔ مگر آیت کا حکم ان تمام لوگوں کو شامل ہے جنہوں نے کفر سے توبہ تو کی مگر سچے دل سے نہیں کی، اسی لیے فرمایا کہ لن تقبل توبتہم، ہرگز نہ قبول کی جائے گی ان کی توبہ۔ درس قرآن سے ہے، اور درس قرآن میں بہترین تشریح ہو رہی ہے پچھلی آیات کی، اور اس آیت کی کھول کر سمجھایا جا رہا ہے کہ گزشتہ آیات میں صاف بتلا دیا گیا تھا کہ دین اسلام کے سوا کوئی دین اور مذہب اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ چنانچہ پہلے اسلام سے اعراض کرنے والوں کا حال اور انجام بیان ہوا، پھر مرتد جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہونے والوں کا، جو کفر اور ارتداد میں آگے بڑھتے گئے، ان کی سزا کا بیان ہوا کہ ان پر ہمیشہ لعنت رہے گی۔ پھر دوسرے قسم کے مرتدین کا، جنہوں نے مرتد ہونے کے بعد سچی توبہ کر لی، پکے مسلمان ہو گئے اور اصلاح پر قائم رہے۔ اب مزید 2 قسم کے لوگوں کا بیان ہو رہا ہے اس آیت کے اندر۔ ایک وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں مگر ان کی توبہ سچی نہیں ہوتی،
مثلاً کسی مصلحت کے تحت کر لی، یا ایسے وقت جب کرنے کا فائدہ نہیں، یا پھر جب موت سامنے نظر آئے، جیسے کہ فرعون نے ڈوبتے وقت توبہ کی جب موت کے فرشتے نظر آنے لگے۔ ایسے وقتوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ لوگ حق کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد منکر ہو جاتے ہیں زندگی میں، اور پھر انکار میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، کسی کے سمجھانے پر بھی نہیں مانتے، بلکہ اپنی خود سری میں اور بڑھتے جاتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نصیحت کرنے والے کو چڑھا رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی بربادی کے، اپنے خسارے کے سامان اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی آخری وقت کی توبہ جھوٹی توبہ قبول نہ ہوگی۔ فرمایا اولئک ھم الضالون، یہی پکے گمراہ لوگ ہیں۔ آیت نمبر 91 ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا، اور اگرچہ وہ فدیہ دے اس کا۔ یہی لوگ ہیں، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، اور نہیں ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی مددگار۔ درس قرآن سے اور تھوڑا سا اس میں تعریف الفرقان سے بھی آتا ہے، لیکن مفہوم اس میں نے اکٹھا ہی کر دیا ہے کہ ایسے لوگوں کے وہاں کچھ بھی کام نہ آئے گا، یعنی آخرت کے دن نہ اولاد، نہ قرابت دار، اور نہ کوئی سفارشی۔ لیکن جیسا کہ آیت الکرسی میں آتا ہے، الا باذنی، مگر اللہ کے اذن یا اجازت سے، جس کو اللہ اجازت دے دیں گے تو وہ سفارش کر سکے گا۔ رہی یہ بات کہ وہ وہاں اپنے گناہوں کا کوئی فدیہ دے سکے، جیسے غلطیوں پر دنیا میں دیتے ہیں، تو وہاں فدیہ کہاں سے دیں گے؟ نہ تن پر کپڑا، نہ پاؤں میں جوتی ہوگی۔ بالفرض کسی کافر کے پاس ڈھیروں سونا یا خزانہ آ بھی جائے تو وہ یہی چاہے گا کہ اس کو دے کر عذاب سے بچ جائے۔ یہاں سونے کا ذکر اس لیے کہ علماء کے نزدیک سونا ایسی قیمتی چیز ہے، بلکہ علماء کے کیا سب انسانوں کے قریب ایسی قیمتی چیز جو روپے پیسوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور عورتوں کی تو من پسند چیز ہے۔ جس کے پاس سونا ہو، چاہے زیادہ ہو یا تھوڑا، اسے لے کر بہت محتاط ہوتا ہے، سنبھالتا پھرتا ہے اس کو کہ کوئی لے نہ جائے، اسی لیے ذہابہ سے آیا نا یہ لفظ۔ فطرت ہے انسان کی، آخرت میں یہی زمین بھر کر بھی دینے کو تیار ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دردناک انجام نظر آ رہا ہوگا۔ دنیا میں تو وہ محسوس نہیں ہوتا تھا، کتابی باتیں لگتی تھیں، پر قیامت کے روز سب حقیقتیں آشکارا ہو جائیں گی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث ہے کہ جو یہ فدیہ والی بات آئی نا، کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کنفیوژن آ جاتی ہے کہ آخرت میں جب ہم بالکل بے کپڑوں کے ہوں گے اور کوئی ہاتھ میں چیز نہ ہوگی، تو یہ پھر سونا بھر زمین کیسے دینے کی بات ہوگی۔ تو یہ انشاءاللہ یہ حدیث جو ہے اس کنفیوژن کو دور کرے گی، اسی لیے احادیث قرآن کو سمجھنے کے لیے، تشریح کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حساب کتاب کے بعد جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لایا جائے گا اہل جنت میں سے ایک شخص، بس فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس سے، اے ابن آدم، تو نے اپنا گھر کیسا پایا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، بہت اچھا گھر پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کچھ مانگ اور کچھ تمنا کر۔ وہ کہے گا، نہ میری کوئی خواہش ہے اور نہ تمنا، سوائے اس کے کہ تو مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں مارا جاؤں تیرے راستے میں 10 دفعہ۔ یہ وہ شہادت کی فضیلت کو دیکھ کر کہے گا جو وہاں پر شہادت پانے والوں کو مل رہی ہوگی۔ اور اس کے بعد وَيُؤْتَى بِرَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ، اسی طرح جہنم میں سے بھی ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم،
تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟ وہ کہے گا اے میرے رب یہ بدترین گھر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو فدیے میں دے گا اسے نجات پانے کے لیے زمین بھر سونا؟ تو وہ آدمی کہے گا ہاں میرے رب۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، میں نے تو تجھ سے بہت کم اور بہت آسان مطالبہ کیا تھا دنیا میں، مگر تو نے اسے پورا نہ کیا، پھر دوبارہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ اس سے آپ کی وہ کنفیوژن دور ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ خود پیش کریں گے، اس سے پوچھیں گے، اسی لیے اس آیت میں اس کا ذکر آیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج چند خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات، ایسی خواہشات کے جو کہیں پر رکتی نہیں ہیں، اور ان کے لیے پیسے کمانے کے لیے حجاب اور شرم طاق میں رکھ کر اللہ کی نافرمانیاں کرنے والیاں اور ان سے کروانے والے مرد بہت آسانی سے یہ گناہ تو کر رہے ہیں دنیا میں، اور اسی طرح صدقہ خیرات زکوٰۃ نکالتے وقت جن کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں کیونکہ دنیا سے اوپر ان کی نظر نہیں اٹھتی نا، اس لیے تو وہ جب آخرت میں اتنا سونا دیکھیں گے تو تب وہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ ساتھ عذاب بھی تو نظر آ رہا ہوگا نا۔ تو وہاں پر یہ اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ پوچھا ہے۔ سورۃ الانعام و حدید میں آتا ہے کہ نہ تم سے فدیہ لیا جائے گا نہ کافر سے، اور یہاں جو تم ہے نا یہ دونوں کا ذکر کر دیا، یعنی کہ مسلم اور کافر دونوں کا۔ وہاں تو انسان چاہے گا کہ سب کو اپنی جگہ عذاب میں جھونک دے، اپنے مال کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی اولاد کو، اور خود کسی طرح بچ جائے۔ ثم ننجی، پھر اسے بچا لیا جائے۔ کلا، ہرگز نہیں، جو گناہ کیے ہیں ان کی سزا تو تمہیں ہی ملے گی، تو بہتر نہیں کہ ان گناہوں سے سچی توبہ کر کے یہیں چھٹکارا پا لیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ اعمال ایسے ہی ساتھ چلے گئے تو یہ بہت بڑی ہلاکت ہوگی۔ اور یہ کون سے گناہ ہیں جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا؟ اب اس کو ذرا اکٹھا کر لیتے ہیں کہ تاکہ سمجھ آ جائے پوائنٹس میں۔ خود سے اللہ پر جھوٹ نہ گڑیں، خود سے نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے۔ من مانیاں نہ کریں، خواہشوں کے غلام نہ بنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، ان کا اتباع کریں یعنی پیروی کریں، جیسے جیسے انہوں نے جو جو سنتیں کی ہیں انہی کے مطابق اعمال کریں اپنے۔ ایمان لائیں یعنی مان جائیں، حلال اور حرام کو سمجھیں، حکمت بھری باتوں کو، بدعت و شرک کو چھوڑ دیں، عہدوں کو پورا کریں، منہ نہ پھیریں، اعراض نہ برتیں اللہ کے حکموں سے، اللہ کے ذکر سے زبانوں کو تر رکھیں، مان جائیں دوسرے مذاہب والے کے یعنی کہ یہ خاص کر جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے یہ بات ہے کہ جتنے بھی نیک بندے اللہ کے گزرے ہیں یا جو ہیں رسول اور انبیاء، سب کے سب مسلم تھے جو پیچھے گزرے ہیں ان کے، یعنی کہ حضرت ابراہیم بھی مسلم تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی مسلم تھے، تمام رسول، تمام انبیاء سب مسلم تھے، اور اسلام کے علاوہ اور کوئی دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ مسلمان اپنی شریعت، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، صحابہ کرام سلف صالحین کی پیروی کریں، یعنی کہ جو چیزیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور آپ نے ان کو دیکھا، صحابہ کرام کو، سلف صالحین کو اس پر عمل کرتے ہوئے، تو وہ کام آپ بھی کریں۔ غیر مسلموں کی نکالی سے بچیں، لعنت سے بچیں، یہ بدترین خسارہ ہے۔ توبہ کا دروازہ سانس کے آنے تک کھلا ہے، یعنی جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، واپس لوٹ آئیں دین فطرت کی طرف، اور پھر دوبارہ پلٹ کر اس گناہ کا سوچیں بھی نہ، کیونکہ آخرت جزا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، غلطیاں سدھارنے کا دن نہیں ہے۔ اور یہاں پر آپ لوگوں کے لیے ایک سوال بھی ہے
کہ ان آیات میں اور جو پیچھے گزری ہیں آیات، اس میں آپ نے دیکھنا ہے، انالیسس کرنا ہے کافر اور فاسق میں کیا فرق ہے، اور دونوں میں زیادہ بڑا گنہگار کون ہے، اور کیا ہم مسلمان کو کافر کہہ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں ہم. تو یہ غور و فکر کرنا ہے. اور الحمدللہ ہمارا جو پارہ ہے 3 وہ مکمل ہو گیا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دی کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمیں توفیق دے کہ ہم آگے یہ منزلیں طے کرتی جائیں خیر و عافیت کے ساتھ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الہی آمین.